جل جلالہ نے اپنے حبیب کی امت کو نوازنے کے لیے مختلف اعمال دیے، جن میں سے ایک رمضان کے آخری عشرے کے اعتکاف ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کے اعتکاف فرماتے رہے اور زندگی بھر فرمایا۔ اگر کسی وجہ سے رہ بھی گیا تو آپ علیہ السلام نے اگلے سال اس کو پورا کر دیا۔ معتکف کی شان کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کرتے ہوئے فرمایا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا المعتکف هو یعکف الذنوب، کہ معتکف کو دو فائدے ہوتے ہیں۔ ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ معتکف گناہوں سے رکا رہتا ہے، گناہوں سے بچ جاتا ہے، اس وجہ سے کہ مسجد فرشتوں کا ماحول ہوتا ہے، اس وجہ سے گناہوں سے بچا رہتا ہے، کوئی لغو بات نہیں ہوتی، کوئی اور ایسے غلط کام نہیں ہوتا۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے وَيُجْزَى مِنَ الْحَسَنَاتِ کامل الحسنات کلیہا، کہ معتکف بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو مسجد سے باہر رہ کر جو نیکی کا کام کر رہے ہوتے ہیں، جیسے کہ ایک مسلمان کی عادت کے لیے چلا جاتا ہے، مسلمان کے جنازے میں چلا جاتا ہے، یا اس کے علاوہ اور کئی خیر خواہی کے یا نیکی کے کام ہوتے ہیں وہ جو کر رہے ہوتے ہیں۔ فرمایا معتکف ان کاموں کو نہیں کر رہا ہوتا اعتکاف کی وجہ سے، اس وجہ سے کہ مسجد کے اندر پابند ہوتا ہے اور وہاں پر بیٹھا ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کو عمل نہ کر کے عمل کرنے والوں کا اجر مل رہا ہوتا ہے، وَيُجْزَى مِنَ الْحَسَنَاتِ کامل الحسنات کلیہا، تو اس کو بدلہ دیا جاتا ہے نیکیوں کا، جیسے تمام نیکیوں کو کرنے والے کو اس کے کرنے پر اجر اور بدلہ دیا جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرنا یہ سنت مؤکدہ ہے، جس کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے آخری عشرے کے اعتکاف کی بڑی فضیلت کو بیان کیا۔ روایت میں آتا ہے، اس کے راوی انتہائی چھوٹی عمر کے راوی ہیں، لیکن شان اللہ نے اتنی دی ہے کہ آسمان کی بلندی بھی ان کی شان کے سامنے ڈھیر ہو جاتی ہے۔ نام اتنا خوبصورت اور پیارا ہے کہ منہ میں آتا ہے تو منہ میں پانی بھر آتا ہے، اور شہادت ایسی اللہ نے نصیب فرمائی کہ اس کو سن کر اور پڑھ کر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور انسان کی آنکھیں برسنے لگ جاتی ہیں۔ میری مراد امام حسین بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ نے، جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں کے سوار ہیں، جن کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کو چسایا ہے۔ بہت چھوٹی عمر، 6-7 سال کی عمر ہے، اپنے نانا سے روایت بیان کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا من اعتکف عشرا فی رمضان کان کحجتین وعمرتین، جس نے رمضان کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف کیا اس کو ثواب ایسا ہے جیسے اس نے 2 حج کی اور 2 عمرے کی۔ تو رمضان کے آخری عشرے کے اعتکاف پر 2 حج اور 2 عمروں کا اجر مل جاتا ہے، جو لاکھوں روپے لوگ خرچ کر کے آتے ہیں، کیونکہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساری امت کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے نا کہ جا کر وہ حج اور عمرہ کرتے۔ اللہ جل جلالہ نوازنے کے لیے اعتکاف کا سلسلہ جاری کیا تاکہ جو لوگ نہیں جا سکتے وہ بیٹھے بیٹھے یہاں پر حج اور عمرے کا اجر پا سکیں۔ اب دوسری صورت، ایک آدمی 10 دنوں کے اعتکاف نہیں کر سکتا، اس کو چھٹی نہیں ہے یا آخری دنوں میں کاروباری مصروفیت ہوتی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور پیکج کی جس کے ذریعے سے بڑا اجر حاصل کیا جا سکے۔ اعتکاف تو ایک دن کا بھی بڑے اجر کامل ہے۔ بعض لوگ آ کر پوچھتے رہ جاتے ہیں کہ ہم آخری 3 دنوں کا اعتکاف کر لیں، بہت اچھی بات ہے، بہت کچھ مل جاتا ہے اس پر۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اعتکف یوما ابتغاء وجہ اللہ، جو آدمی ایک دن کا اعتکاف اللہ جل جلالہ کی رضا کو تلاش کرنے کے لیے، اس کا مقصود اللہ جل جلالہ کی رضا ہو، جو ایک دن کا اعتکاف کرے گا، فرمایا جعل اللہ بینہ وبین النار 3 خنادق، اللہ جل جلالہ اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ کر دیتے ہیں، وکل خندق ابعد مما بین الخافقین، اور ہر خندق کا فاصلہ اس کی لمبائی اور چوڑائی اتنی زیادہ ہے، مما بین الخافقین، جتنا زمین و آسمان کے درمیان کا فاصلہ ہے، اس سے زیادہ دوری ہے، اس سے زیادہ فاصلہ ہے ایک خندق کا۔ تو یعنی مطلب یہ ہے کہ ایک دن کے اعتکاف سے ایک انسان جہنم سے کتنی دور چلا جاتا ہے، یعنی جنت کے کتنا قریب چلا جاتا ہے۔ اس وجہ سے ایک دن کا اعتکاف ہی بڑی اہمیت حامل ہے۔ اس وجہ سے جو آدمی 10 دن کا نہیں کر سکتے، ایک دن کا کر لیں، 3 دن کا کر لیں، کم از کم اگر دن کے اندر ملازمت کی مصروفیت ہے، آپ کو کاروباری مصروفیت ہے، رات کے وقت آپ فارغ ہوتے ہیں، تو واپس آ کر کوشش کریں
کہ افطاری آ کر مسجد کے اندر کر لیں اور پوری رات وہاں گزاریں اور صبح اشراق پڑھ کے چلے جائیں واپس، تو آپ کو پوری رات کا اعتکاف کا ثواب بھی مل جائے گا اور لیلۃ القدر کی فضیلت بھی آپ پانے والے ہو جائیں گے۔ رات کے وقت تو مصروفیت نہیں ہوتی، فراغت ہوتی ہے۔ اس سے کوئی چھوٹا پیکج اگر ایک آدمی کے پاس ایک دن بھی نہیں ہے، وہ ایک دن بھی نہیں دے سکتا، تو کوئی اور اس کے علاوہ، حضرت صوبان فرماتے ہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اعتکف نفسہ ما بین المغرب والعشاء فی مسجد جماعت، جو آدمی اپنے نفس کو معتکف رکھے، یعنی جس شخص نے اعتکاف کیا مغرب سے لے کر عشاء تک ایسی مسجد میں جہاں پر جماعت ہوتی ہے، لم یتکلم الا بصلاۃ و قرآن، اور وہاں پر اس سے بات چیت نہیں کی سوائے اس کے کہ وہ نماز پڑھتا رہا یا قرآن مجید کی تلاوت کرتا رہا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا حقاً علی اللہ، اللہ جل جلالہ کے ذمے، ان کی کرم کی وجہ سے اس نے اپنے ذمے لے رکھا ہے ان یبنی لہ قصرا فی الجنہ، کہ اللہ جل جلالہ اس کے لیے جنت میں اس کا ایک محل تیار کروائیں گے۔ جیسے میرے بھائیوں، 10 دنوں کا اعتکاف تو سب سے اوپر کا درجہ ہے، جو وہ نہ کر سکے تو کم از کم جتنا ہو سکے 1 دن 2 دن 3 دن، یا اور نہیں کر سکتا تو کم از کم مغرب سے عشاء ہی کر لے، تاکہ اتنا بڑا اجر حاصل کرنے والا ہو جائے۔ ہم اپنے آپ کو فارغ کر کے اللہ جل جلالہ کے دروازے پر لے ہیں، اس وجہ سے کہ اللہ جل جلالہ یہی فرماتے ہیں میرے بندے، میں زمین و آسمان میں نہیں سما سکتا، تو اپنے آپ کو، اپنے دل کو میرے لیے فارغ کر، میں ٹوٹے ہوئے دلوں میں آ کر بستا ہوں۔ جی ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن، بیٹھا رہوں تصور جانا کیے ہوئے، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی۔ اس وجہ سے میرے بھائیو، اعتکاف میں انسان ساری چیزوں سے کٹ کر، روزے میں انسان کھانا چھوڑتا ہے، پینا چھوڑتا ہے، بیوی سے لذت اٹھانا چھوڑتا ہے، اور اعتکاف کے دنوں میں تو بالکل ہی اپنی ساری ایکٹیویٹیز کو چھوڑ کر اللہ کے دروازے پر آ جاتا ہے، اللہ کے در پر آ جاتا ہے کہ اللہ بس مجھے تو چاہیے۔ اس وجہ سے میرے بھائیو، یہ کام کر لیں، اس وجہ سے کہ اللہ کے در پر آنے والا شخص خالی ہاتھ نہیں جاتا، ضرور لے کر جاتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو یہ نیکی حاصل کرنے والا بنائے۔